دنیا بھر کے پادری صاحبان، تھیولوجی کے طلباء اور چرچ کے ارکان جو جنت اور ابدی زندگی کی امید رکھتے ہیں، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ میرا نام پارک جوئل کیو ہے۔ میں شنچنجی چرچ آف جیزس کے تدئی قبیلے کے اینڈوک چرچ کا سربراہ ہوں۔ میں شنچنجی آن لائن سیمینار جو باپ کے لحاظ سے پرانے اور نئے عہد نامہ کے مکاشفہ کی گواہی ہے میں شرکت کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج ہم جو کلام شیئر کریں گے وہ انٹرمیڈیٹ سبق نمبر 5 ہے، جس کا عنوان ہے عہد کو برقرار رکھنے یا توڑنے کے نتائج۔ بنیادی حوالہ استثناء باب 28 ہے، لیکن ہم یرمیہ باب 31، عبرانیوں باب 8 اور مکاشفہ باب 7 کا بھی حوالہ دیکھیں گے۔ پادریوں میں سے جو اس کلام کو سن رہے ہیں، آپ میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو اس کو جانتے ہیں اور کچھ جو اس کو نہیں جانتے، تاہم براہ کرم اس وضاحت کو سنیں جو میں آپ کو آج دوں گا۔ اچھی طرح سنیں اور آئیں اسے ایک ایسا وقت بنائیں جب ہم خدا کی مرضی کے جوابات تلاش کر سکیں۔ عہد کی پاسداری کرنے والوں کے نتائج اور نہ ماننے والوں کے نتائج سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے بائبل میں پائے جانے والے مختلف قسم کے عہد کو سمجھنا چاہیے۔ بائبل عہد نامہ قدیم اور نئے عہد نامے پر مشتمل ہے۔ پرانا عہد نامہ پرانا عہد ہے اور نیا عہد نامہ نیا عہد ہے۔ تمام ایماندار جو خدا اور مقدس کتاب پر یقین رکھتے ہیں، ان کو بائبل میں موجود عہد کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، خاص طور پر وہ کون سا عہد ہے جسے آج ایمانداروں کو برقرار رکھنا چاہیے؟ یہ نئے عہد کا مکاشفہ ہے۔ پھر اس وعدے کو نبھانے کے لیے ہمیں اس وعدے کے مواد کو جاننا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بائبل واضح طور پر نتائج کو ریکارڈ کرتی ہے، مطلب کہ جب کوئی عہد کو برقرار رکھتا ہے یا نہیں کرتا ہے تو کیا ہونا چاہیے۔ اس وقت کے ذریعے آج کے عہد کے نتائج کے ساتھ ہمارے تعلقات کو بڑی تفصیل سے معلوم کریں۔ آئے میں اپنی مرکزی حوالہ باب کا تعارف کرواتا ہوں۔ استثناء باب 28۔ استثناء کو آج سے تقریباً 3500 سال پہلے ریکارڈ کیا گیا تھا۔ ریکارڈ کرنے والے موسیٰ تھے۔ موسیٰ جس نے اس آیت کو درج کیا وہ یعقوب کی چوتھی نسل کا تھا، جو لاوی کے قبیلہ سے عمرام کا بیٹا تھا۔ ایک بار پھر آج کی آیت کا عنوان ان لوگوں کا نتیجہ ہے جو عہد کی پاسداری کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے۔ استثناء باب 28 وہ باب ہے جو چنے ہوئے لوگوں اور خدا کے ساتھ کیے گئے عہد اور عہد کے نتائج کی وضاحت کرتا ہے۔ ہر نسل میں خدا نے ایک پادری کا انتخاب کیا اور اس پادری سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو منتخب لوگوں کے طور پر الگ کر کے ان سے عہد باندھا۔ استثناء باب 28 سب سے پہلے عہد کی پاسداری کرنے والوں کے نتیجے کے بارے میں لکھتا ہے۔ وہ برکتیں حاصل کرتے ہیں، وہ جنگیں جیتتے ہیں، وہ تمام نعمتیں میراث کو میں لیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ عہد کی پاسداری نہیں کرتے وہ ملعون ہیں۔ وہ جنگوں میں شکست کھا جاتے ہیں، لیکن اپنے دشمن کے خلاف وہ سب کچھ ہار جاتے ہیں۔ لہٰذا خدا کی برکت حاصل کرنے کے لیے ہمیں خدا کے ساتھ کیے گئے اپنے عہد کو بالکل برقرار رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب آئیں ایک ایک کر کے اپنی مرکزی حوالہ استثناء باب 28 کے ذریعے خدا اور منتخب لوگوں کے ساتھ کیے گئے عہد کے مواد کے بارے میں معلوم کریں۔ استثناء باب 28 آیت 1 تا 14 کے عہد کی پاسداری سے حاصل ہونے والی برکات کے بارے میں لکھتی ہے۔ آیات 15 تا 68 ان لعنتوں کے بارے میں لکھتی ہے جو عہد کی پاسداری نہ کرنے سے ملتی ہے۔ سب سے پہلے آئیں عہد کی پاسداری کرنے والوں کے نتائج کو دیکھیں۔ آیت 1 تا 3 میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ خدا کے کلام پر عمل کریں اور احتیاط سے اس کے تمام احکامات پر عمل کریں، یعنی اگر وہ عہد کی پاسداری کریں گے تو وہ تمام قومیں اور زمین پر سرفراز ہوں گے، اور اگر وہ خدا کی باتوں کو
مانیں گے تو تمام برکتیں ان پر نازل ہوں گی اور وہ شہر میں برکت پائیں گے اور ملک میں برکت پائیں گے۔ اور آیت 7 میں یہاں تک کہ جب دشمن آپ کے خلاف اکٹھا کھڑے ہوں گے، یعنی چنے ہوئے لوگ، یہ لکھا ہے کہ دشمن آپ کے سامنے شکست کھا جائیں گے اور وہ آپ کے پاس ایک راستہ سے مختلف لوگوں پر آئیں گے، لیکن وہ 7 راستوں میں سے آپ کے آگے بھاگ جائیں گے۔ دوسرے الفاظ میں عہد کی پاسداری کا نتیجہ یہ ہے کہ وعدہ کی گئی تمام نعمتیں حاصل ہوں گی اور دشمنوں کو جنگوں میں شکست ہوگی اور چنے ہوئے لوگ غالب ہوں گے اور دشمن ساتوں طرف بھاگیں گے۔ اس کے برعکس استثنا باب 28 آیات 15 تا 68 میں یہ ان لوگوں کے نتیجے کی وضاحت کرتا ہے جو عہد کو برقرار نہیں رکھتے۔ پہلے میں آیت 15 اور 16 کی وضاحت کرتا ہوں۔ یہ لکھا ہے کہ اگر وہ خدا کے کلام کو نہیں مانتے اور اس کے تمام احکامات اور احکام پر احتیاط سے عمل نہیں کرتے، یعنی اگر وہ عہد کی پاسداری نہیں کرتے ہیں تو شہر اور ملک میں ان پر لعنت کی جائے گی۔ کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ اتنا ہی نہیں، آیت 25 میں لکھا ہے کہ خداوند تجھ کو تیرے دشمنوں کے آگے شکست دلائے گا، تو ان کے مقابلہ کے لیے تو ایک ہی راستہ سے جائے گا اور ان کے سامنے سے 7 راستوں سے ہو کر بھاگے گا اور دنیا کی تمام سلطنتوں میں تو مارا پھرے گا۔ پھر ان لوگوں کا نتیجہ منظوم کرنا ہے جو عہد کی پاسداری نہیں کرتے کہ تمام لعنتیں اور آفتیں وصول کریں گے۔ اگر وہ برگزیدہ لوگ بھی ہوں تو جنگوں میں شکست کھائیں گے اور اس کی بجائے وہ وہی ہوں گے جو 7 راستوں سے ہو کر بھاگیں گے۔ اس طرح استثنا باب 28 ان لوگوں کا نتیجہ ظاہر کرتا ہے جو عہد کو برقرار رکھتے ہیں اور جو نہیں کرتے ہیں۔ پھر جو ایماندار اس کلام کو جانتے ہیں ان کو عہد کی پاسداری کرنی چاہیے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ جن چنے ہوئے لوگوں نے بائبل میں خدا سے عہد باندھا، کیا انہوں نے اس عہد کو اچھی طرح نبھایا؟ آئیں بائبل میں خدا اور چنے ہوئے لوگوں کے درمیان عہد اور ان کے نتائج کو تلاش کرتے ہیں۔ پرانے عہد نامہ کے وقت وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے ساتھ پہلا عہد باندھا، جو کہ جسمانی اسرائیل ہیں۔ وہ ہیں جو 400 سال تک مصر میں غلام تھے اور خدا نے انہیں موسیٰ کے ذریعے مصر سے نکالا اور خدا نے انہیں منتخب کیا۔ اور جیسا کہ لکھا ہے کہ خدا چنے ہوئے کے ساتھ عہد کرتا ہے، کوہ سینا پر اس نے موسیٰ کو بلایا اور جسمانی اسرائیل کے ساتھ عہد باندھا۔ مواد کو سمجھنے کے لیے آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہے۔ خروج باب 19 آیت 5 تا 6 کی تلاوت کریں۔ اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص مملکت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے۔ انہی باتوں کو تو بنی اسرائیل کو سنا دینا۔ اس عہد کا مواد جو خدا نے جسمانی اسرائیل چنے ہوئے لوگوں کے ساتھ کیا تھا یہ ہے کہ اگر وہ خدا کی فرما برداری کرتے ہیں اور عہد کی پاسداری کرتے ہیں تو وہ ایک بادشاہی اور کاہن بن جائیں گے۔ یہ وہی وعدہ تھا جو موسیٰ کے ذریعے کیا گیا تھا، اور آیت 8 میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے لوگوں نے کیسے جواب دیا کہ جو کچھ خداوند نے فرمایا ہے وہ سب ہم کریں گے، اور خدا تاکہ لوگ ان قوانین کو نہ بھولیں جو انہیں قائم رکھنا چاہیے، اس نے اپنے آپ کو پتھر کی تختیوں پر درج کر لیا، اور یہی وہ 10 احکام ہیں جو ہمیں خروج باب 20 میں ملتے ہیں۔ اور پہلا حکم یہ ہے کہ کسی دوسرے خدا کی عبادت نہ کریں۔ تاہم اب اس سلاطین باب 11 میں اسرائیل کا بادشاہ سلیمان غیر قوموں کے دیوتاؤں کی پرستش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہوزیہ باب 6 آیت 7 میں درج ہے کہ انہوں نے آدم کی طرح عہد کو توڑا۔
جسمانی اسرائیل کے عہد کو توڑنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ جسمانی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ باقی رہ گیا تھا، لیکن باقی 11 قبیلوں کو غیر قوموں نے تباہ کر دیا تھا، اور یہودا اور یروشلم کا یہ ایک بقیہ ماندہ قبیلہ یسایہ باب 1 میں وہ بالآخر غیر قوموں کے ہاتھوں نگل گیا اور وہ تباہ ہو گئے۔ اس کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگرچہ وہ خدا کے برگزیدہ لوگ تھے، کیونکہ انہوں نے عہد کی پاسداری نہیں کی، یہ ان کا آخری نتیجہ تھا۔ لہٰذا خدا کے چنے ہوئے لوگوں کو خدا کے ساتھ ان کے عہد کو یاد رکھنا اور اسے بالکل برقرار رکھنا چاہیے۔ دیکھتے ہیں کہ آگے خدا نے کیا کیا۔ یرمیہ 31واں باب اور اس کی 22 آیت کو دیکھتے ہوئے خدا نے یرمیہ نبی کے ذریعے ایک نئی چیز بنانے کا وعدہ کیا۔ کسی نئی چیز کو تخلیق سے مراد ایسی چیز ہے جو پہلے موجود نہیں تھی۔ یہ خدا کی نئی بادشاہی اور نئے لوگوں کی تخلیق کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور اسے مکاشفہ کے باب 21 میں نئے آسمان اور نئی زمین کی تخلیق کے طور پر بھی لکھا گیا ہے، یعنی شنچنجی کی تخلیق۔ خدا نے ایک نئی چیز کی تخلیق کے کام کے لیے 2 چیزوں کا وعدہ کیا تھا۔ سب سے پہلے یرمیہ باب 31 آیت 27 میں اس نے 2 قسم کے بیج بونے کا وعدہ کیا۔ ایک اور آیت 31 میں اس نے ایک نیا عہد قائم کرنے کا وعدہ کیا۔ اس کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے آئیں پڑھیں کہ یہ یرمیہ باب 31 آیت 31 میں کیا لکھا ہے۔ دیکھو وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا۔ یرمیہ نبی کے ذریعے 2 قسم کے بیجوں اور ایک نئے عہد کا وعدہ کیا گیا تھا، اور یہ پیشن گوئی پوری اسرائیل میں تقریباً 600 سال تک پھیلائی رہی، اور یہ پہلی بار پوری ہوئی پہلی آمد پر متی کے 13ویں باب میں، جیسا کہ وعدہ کیا گیا تھا 2 قسم کے بیج بوئے گئے تھے، اور اس سے فصل کاٹنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ فصل کی کٹائی کے وقت وہ اچھے بیج سے پیدا ہوئے تھے، یعنی بادشاہی کے فرزند کاٹے جاتے ہیں اور کھتے میں جمع کیے جاتے ہیں، تاہم کڑوے دانے یعنی شیطان کے فرزند کاٹے نہیں جاتے۔ لکھا ہے کہ وہ کھیت میں رہتے ہیں اور آگ سے جل گئے ہیں۔ پھر وہ کون ہیں جو اس وقت کاٹے گئے اور جو اس وقت نہیں کاٹے گئے تھے؟ وہ لوگ جو کاٹے گئے یا جنہوں نے نئے عہد کو برقرار رکھا اور وہ جنت میں چلے گئے۔ وہ لوگ جن کی کٹائی نہیں کی گئی یا جنہوں نے نئے عہد کی پاسداری نہیں کی، وہ جہنم میں جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں خدا کے عہد کو جاننا چاہیے۔ جو لوگ خدا کے عہد کو جانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، وہ کٹائی کے وقت کاٹے جائیں گے۔ یہاں تک کہ یرمیہ 31 باب کی 31 آیت میں ایک نیا عہد بنانے کا وعدہ پہلی آمد کے وقت پورا ہوا تھا۔ ایک نیا عہد کے قائم ہونے کی وجہ ہم عبرانیوں اس کے 8ویں باب کی 7ویں اور 8ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا عہد جو موسیٰ کے ذریعے باندھا گیا تھا، اس میں نقص پیدا ہوا اور ایک نیا عہد بنایا گیا۔ یہ نیا عہد وہ وعدہ ہے جس پر ہمیں نئے عہد نامے کی تکمیل کے وقت یقین کرنا اور اس پر قائم رہنا چاہیے۔ پھر یہ نیا عہد کس نے اور کیسے قائم کیا؟ لوکا باب 22 آیت 14 تا 20 میں پہلی آمد کے وقت یسوع نے فسح کی رات کو ایک نیا عہد باندھا۔ یہ عہد یسوع کے خون میں قائم ہوا تھا، اور نئے عہد کا مواد یہ ہے کہ خدا کی بادشاہی میں فسح کا کھانا یسوع کا گوشت اور خون کھایا جائے گا۔ پھر یسوع کا گوشت اور خون کھانا جسمانی گوشت اور خون کی طرف اشارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یوحنا 6 باب کی 51 سے 58ویں آیت کو جانتے ہوئے یسوع کہتے ہیں کہ میں زندگی کی روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے، اور جو میرا گوشت اور میرا خون کھاتے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے،
پھر یسوع کا گوشت اور خون جیسے ہم کھا سکتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہیں، یسوع کی زندگی کے کلام کا حوالہ دے رہا ہے۔ لہٰذا یسوع کا گوشت اور خون کھانے کا مطلب یسوع کے کلام کو سننا اور اس کا ادراک ہے۔ نئے عہد کا خلاصہ مکاشفہ میں ملتا ہے۔ مکاشفہ نئے عہد کو بڑی تفصیل سے ریکارڈ کرتا ہے، لہٰذا مکاشفہ کو سمجھنا اور اسے برقرار رکھنا نئے عہد کو برقرار رکھنے کے مترادف ہے۔ یہ عبرانیوں اس کے 8ویں باب کی 10ویں اور 12ویں آیت میں کہا گیا ہے کہ نیا عہد کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پھر آئیں عبرانیوں اس کے 8ویں باب کی 10 تا 12 آیات کو ایک ساتھ مل کر تلاوت کریں۔ پھر خداوند فرماتا ہے کہ جو عہد اسرائیل کے گھرانے سے ان دنوں کے بعد باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ اور ہر شخص اپنے ہم وطن اور اپنے بھائی کو یہ تعلیم نہ دے گا کہ تو خداوند کو پہچان، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک سب مجھے جان لیں گے، اس لیے کہ میں ان کی ناراضیوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر یاد نہ کروں گا۔ ان الفاظ کی طرح جو ہم اپنے ذہنوں اور اپنے دلوں میں خدا کے قانون کو ڈالتے ہوئے پڑھتے ہیں، یہ نئے عہد کو برقرار رکھنے کے مترادف کہلاتا ہے۔ لہٰذا خدا کا قانون نئے عہد کے مکاشفہ کے بارے میں بات کر رہا ہے جسے ہمیں برقرار رکھنا چاہیے۔ مکاشفہ کو دل میں رکھنا اور کندہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مہر لگائی جائے اور نئے عہد کو برقرار رکھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مکاشفہ باب 22 اس کی 18 اور 19ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ مکاشفہ میں بڑھائیں یا اس میں کچھ گھٹائیں وہ لعنتیں حاصل کرتے ہیں اور آسمان میں داخل نہیں ہو پائیں گے۔ یعنی جو لوگ مکاشفہ میں اضافہ کرتے ہیں یا اس میں گھٹاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نئے عہد کی پاسداری نہیں کرتے۔ وہ ان لوگوں کی حقیقت ہے جنہیں نکال دیا گیا تھا۔ دوسرے لفظوں میں وہ لوگ جو مکاشفہ میں اضافہ نہیں کرتے یا اس میں گھٹاتے نہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے نئے عہد کو برقرار رکھا ہے۔ تاہم آج جو لوگ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی روحانی اسرائیل کے لوگ، کیا انہوں نے نئے عہد کو برقرار رکھا اور مکاشفہ کو جانتے ہیں؟ لوکا اس کے 8ویں باب کی 18ویں آیت کو دیکھتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جب یسوع دوسری آمد پر واپس آئیں گے تو کیا وہ زمین پر ایمان پائیں گے؟ مطلب یہ صرف چند لوگوں میں ہے جو یسوع کے وعدہ پر یقین رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ پہلی آمد کی طرح آج مکاشفہ نئے عہد کی تکمیل کے وقت ایسے لوگ ہیں جو نئے عہد کو برقرار رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے ہیں۔ متی 8ویں باب کی 11ویں اور 12ویں آیت کو دیکھتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ بادشاہی کے بیٹے باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے، اور جو لوگ پورب اور پچھم سے آتے ہیں وہ آسمان میں اپنی جگہیں لیتے ہیں۔ یہی سے نکلے گئے وہ لوگ جنہوں نے نئے عہد کی پاسداری نہیں کی، وہ لوگ جو پورب اور پچھم سے آتے ہیں آسمان میں اپنی جگہیں حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو نئے عہد کی پاسداری کرتے ہیں۔ پھر ان کی طبعی حقیقت کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ لوگ جو عہد کی پاسداری کرتے ہیں وہ مکاشفہ باب 6 میں روایتی کلیسیا کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ مکاشفہ 6 باب میں یہ چنے ہوئے لوگ جنہیں تمثیلی طور پر سورج، چاند اور ستارے کہا گیا ہے، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنی روشنی کھو دیتے ہیں اور وہ زمین پر گرائے جاتے ہیں، یعنی آدم کی طرح عہد شکن اور دھوکہ دہی کرتے ہیں۔ مکاشفہ 13ویں باب میں آسمان کا خیمہ جو مکاشفہ 6 باب میں روایتی کلیسیاؤں کی نمائندگی کرتا ہے، وہ اژدہا کے گروہ جس کے 7 سر اور 10 سینگ ہیں، اس کے خلاف جنگ میں جاتے ہیں، اور اس پہلی جنگ میں آسمان کے خیمے کے چنے ہوئے لوگ حیوان کے ہاتھوں شکست کھا کر تباہ ہو جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ وہ اس جنگ میں شکست کھا رہے ہیں؟ یہ اس لیے ہے کہ آدم کی طرح انہوں نے
عہد توڑا اور دھوکہ دیا۔ نتیجے کے طور پر ان باتوں کی طرح جو استثنا 28 باب کی 25ویں آیت میں درج ہے وہ بھاگ جاتے ہیں، وہ دشمنوں کے ہاتھوں شکست کھاتے ہیں اور وہ 7 سمتوں میں بھاگتے ہیں۔ تاہم اس کے برعکس دوسری آمد کے وقت وہ لوگ ہیں جو عہد کو برقرار رکھتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو متی اس کے 8ویں باب کی 11ویں آیت میں ہیں، جو مشرق اور مغرب سے آتے ہیں اور آسمان میں جگہ حاصل کرتے ہیں۔ مکاشفہ 7ویں باب میں یہ وہی ہیں جن کی کٹائی کی گئی ہے اور مہر بند کیا گیا ہے۔ خدا کی نئی بادشاہی اور نئے لوگ 12 قبیلے تھے۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ 12ویں باب کی 10ویں اور 11ویں آیت کو پڑھ کر یہ بادشاہی کیسے بنی۔ پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے گرا دیا گیا، اور وہ برے کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث ان پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ مکاشفہ 12ویں باب میں سورج اوڑے ایک عورت سے پیدا ہونے والا بچہ اور اس کے بھائی اژدہا اور 7 سروں 10 سینگوں والے حیوان کے گروہ کے خلاف جنگ میں جاتے ہیں، اور یہ دوسری جنگ ہے جسے ہم مکاشفہ میں دیکھتے ہیں۔ اس جنگ میں وہ لوگ جو خدا کے ہیں، یعنی اس عورت سے پیدا ہونے والا بچہ اور اس کے بھائی اژدہا کے گروہ سے لڑتے ہیں اور غالب آتے ہیں، اور وہ ہتھیار جس سے وہ لڑتے اور شکست دینے کے لیے استعمال کرتے تھے وہ برے کا خون اور گواہی کا کلام ہے۔ وہ لوگ جو مکاشفہ 12ویں باب میں غالب آئے، ان کے ذریعے مکاشفہ 15ویں باب میں گواہی کے خیمے کا مقدس کھولا گیا، اور وہ قہر کے پیالوں کے طور پر استعمال ہوتے تھے جو مکاشفہ 16ویں باب میں دھوکہ دینے والے اور ہلاک کرنے والے یعنی بابل پر برستے ہیں، اور ان کی عدالت کی جاتی ہے، اور وقت بابل کی عدالت وعدہ چرواہے کے ذریعے کی جاتی ہے جو غالب آتا ہے، اور استثنا اس کے 28ویں باب کی 7ویں آیت کے مطابق وہ 7 سمتوں میں بھاگتے ہیں اور تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی کٹائی اور مہر لگائی گئی، اور خدا کی نئی بادشاہی اور نئے لوگ روحانی اسرائیل کے 12 قبیلے بنائے گئے اور تخلیق کیے گئے ہیں۔ 12 قبیلے خدا کی بادشاہی ہے جو غالب آ کر تخلیق کیے گئے ہیں۔ پھر کیا وجہ تھی کہ وہ اس پر غالب آ سکے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس برے کا خون اور گواہی کا کلام ہے۔ یہ وہی ہیں جس سے وہ لڑے اور غالب آئے۔ اس بات کا ثبوت کہ وہ غالب آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ خدا کی بادشاہی 12 قبیلوں کو بنانے کے قابل تھے۔ پرانے عہد نامہ کے وقت یہ یعقوب تھا جس نے جسمانی اسرائیل کے 12 قبیلوں پر غالب آیا اور انہیں تخلیق کیا۔ پہلی آمد پر یہ یسوع تھا جو غالب آیا اور اس نے روحانی اسرائیل کے 12 قبیلے بنائے۔ آج مکاشفہ 12ویں باب میں ایک عورت سے پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ مکاشفہ کی تکمیل کے وقت وہ نئے روحانی اسرائیل کے 12 قبیلوں پر غالب آ کر انہیں تخلیق کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بادشاہی شنچنجی چرچ آف جیزس کے 12 قبیلے ہیں۔ شنچنجی کے 12 قبیلے نے عہد کو برقرار رکھنے والوں کی حقیقت ہے۔ آئیں بائبل کے ذریعے اس کی تصدیق کریں۔ مکاشفہ اس کے 5ویں باب کی 9ویں اور 10ویں آیت میں مکاشفہ کی تکمیل کے وقت جو یسوع کے خون سے خریدے گئے تھے اور بادشاہی اور کاہن کے طور پر خدا کو دیے گئے تھے، یہ وہ ہیں جو اس زمین پر بادشاہ کے طور پر حکومت کرتے ہیں، اور وہ مکاشفہ اس کے پہلے باب کی 5ویں اور 6 آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ یسوع کے خون سے گناہ سے آزاد ہیں، اور مکاشفہ باب 7 میں یہ وہ لوگ ہیں جن کی کٹائی کی گئی ہے اور 12 قبیلوں پر مہر کی گئی ہے، یعنی 1,44,000۔ مکاشفہ 14ویں باب میں کہا گیا ہے کہ یہ وہ پہلا پھل ہیں جو کاٹے گئے ہیں۔ ان کی خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے اور کاہن بننے کے قابل ہونے کی وجہ یہ ہے
کہ انہوں نے نئے عہد کو برقرار رکھا ہے۔ اور مکاشفہ 7 9 اور 14 میں 1,44,000 مہر لگنے کے بعد کہاں گئے ہیں؟ یہ ایک بڑی مصیبت سے سفید جاموں میں ایک بھیڑ نکلے گی جس کا شمار نہیں کیا جا سکے گا۔ انہوں نے برے کے خون سے اپنے جامے دھو کر سفید کیے ہیں، لہٰذا یہ ایسے لوگ ہیں جو یسوع کے خون سے گناہ کا کفارہ حاصل کرتے ہیں۔ نیز وہ متی 8ویں باب کی 11ویں اور 12ویں آیت میں ان لوگوں کے طور پر لکھے گئے ہیں جو آتے ہیں اور اس کی فصل کاٹتے ہیں یا مشرق اور مغرب سے اور آسمان کی بادشاہی میں اپنی جگہیں لیتے ہیں۔ مکاشفہ 21ویں باب میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ نئی بادشاہی اور نئے لوگ ہیں، یعنی نیا آسمان اور نئی زمین۔ نیا آسمان اور نئی زمین خدا کی بادشاہی ہے جس نے مکاشفہ باب 7 میں نئے عہد کو قائم رکھا۔ شنچنجی 12 قبیلوں 1,44,000 اور سفید جامے پہنے بھیڑ نئے عہد کو پہچاننا تھا کہ یسوع کے گوشت اور خون ہے۔ پھر مکاشفہ باب 7 1,44,000 اور سفید پوشاک میں بڑی بھیڑ ان لوگوں کی حقیقت ہے جنہوں نے یسوع کا گوشت اور خون کھایا، ان لوگوں کی حقیقت جنہوں نے نئے عہد کو برقرار رکھا۔ پادری اور مومنین اس کلام کو سن رہے تھے کہ ہمیں حاصل کرنے یا امید اور اپنے ایمان کا مقصد جو کہ جنت اور ہمیشہ کی زندگی میں جانا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں خدا کے قانون نئے عہد کا مکاشفہ اسے اپنے ذہنوں اور دلوں میں نقش نہیں کرنا چاہیے اور نئے عہد کو برقرار نہیں رکھنا چاہیے؟ پادری صاحبان، آپ سب کو پہلے ان الفاظ کو سننا چاہیے اور اپنے گرجا گھروں کے ارکان کو اس سے آگاہ کرنا چاہیے تاکہ ہر کوئی نئے عہد کو برقرار رکھ سکے اور وعدہ کی گئی برکات حاصل کر سکے۔ پھر وہ کون سی نعمت ہے جو نئے عہد کی پاسداری کرنے والوں کو ملتی ہے؟ یہ مکاشفہ پہلے باب کی 3 آیت میں کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ جو نئے عہد مکاشفہ کو برقرار رکھتے ہیں۔ عبرانیوں اس کے 8ویں باب کی 10ویں آیت کو دیکھتے ہوئے نئے عہد کو برقرار رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے قانون کو ہمارے دلوں میں نقش کرنا چاہیے اور مہر لگانی چاہیے۔ ان کے گناہ اب یاد نہیں رکھے جاتے، یعنی وہ گناہ کا کفارہ پاتے ہیں، اور وہ جو لوگ گناہ کا کفارہ وصول کرتے ہیں وہ اس جگہ پر جائیں گے جسے یسوع نے تیار کیا تھا، جو مکاشفہ 21 باب میں ہے، مقدس شہر نیا یروشلم۔ تو وہ وہاں رہتے ہیں۔ یہ مقدس شہر جنت متی باب 25 میں بیان کی گئی ہے، جو بھیڑوں کی مانند مقدسین کو بطور میراث دی جائے گی۔ وہ ہیں جو نئے عہد کو برقرار رکھتے ہیں۔ مکاشفہ اس کے 21ویں باب کی پہلی 4 آیات میں یہ کہتا ہے کہ مقدس شہر نیا یروشلم خدا اور نئے آسمان اور نئی زمین پر اترتا ہے۔ یہ نیا آسمان نئی زمین خدا کی نئی بادشاہی ہے۔ شنچنجی مکاشفہ کی تکمیل کے وقت جو لوگ نئے عہد کی پاسداری کرتے ہیں وہ اس مقدس شہر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ مکاشفہ کے باب 21 آیت 4 کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا ان کی آنکھوں سے آنسو پہنچ دے گا۔ اب کوئی موت، ماتم، رونا یا درد نہیں ہے۔ پھر اس سب کو ترتیب میں کرنے کے لیے وہ نعمت جو نئے عہد کو برقرار رکھنے والوں کو ملتی ہے وہ گناہ کا کفارہ ہے۔ 12 قبیلوں پادری بن جاتے ہیں اور جنت اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتے ہیں۔ پھر پادری اور ایماندار جو اس کلام کو سن رہے ہیں، کیا آپ نے نئے عہد کو برقرار رکھا ہے؟ کیا آپ اس پر نئے عہد مکاشفہ کے کلام کے ساتھ مہر لگی ہے؟ کیا آپ نے مکاشفہ میں اضافہ یا گھٹایا ہے؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کیا مجھے بائبل کے مطابق تخلیق کیا گیا ہے؟ اگر ہم واقعی بائبل کے وعدوں نئے عہد پر یقین رکھتے ہیں تو ہمیں اس کی جگہ کو تلاش
کرنا چاہیے جو نئے عہد کے وعدہ کے مطابق بنائی گئی ہے۔ شنچنجی کے لوگ 12 قبیلے مکاشفہ کے کلام کے ساتھ مہر لگا دی گئی ہے، جیسا کہ مہر کرنا وہ مکاشفہ میں شامل یا گھٹانا نہیں ہے بلکہ اس میں مہارت رکھنا ہے۔ شنچنجی نے نئے عہد رکھا ہے۔ خدا اور یسوع ایک ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں نیا عہد پورا ہوتا ہے۔ براہ کرم خدا کی بادشاہی تلاش کریں۔ وہ 12 قبیلے جو وعدہ کے مطابق بنائے گئے ہیں اور خدا کے خاندان کے طور پر مملکت میں داخل ہوں گے۔ آئیں خلاصہ کرتے ہیں کہ آج ہم نے کیا سیکھا ہے۔ آج کے سبق کا عنوان تھا عہد رکھنا یا توڑنے کا نتیجہ۔ ہر نسل میں خدا کے چنے ہوئے لوگوں نے خدا کے ساتھ اپنے عہد کو توڑا، اس لیے وہ لعنتی اور تباہ ہوئے اور بکھر گئے۔ آج نئے عہد کی پاسداری کرنے والے برکتیں پاتے ہیں اور جنت میں داخل ہوتے ہیں، تاہم جو لوگ عہد کی پاسداری نہیں کرتے وہ ملعون ہیں، وہ جنت میں داخل ہونے سے قاصر ہیں، اس کی بجائے وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ نئے عہد مکاشفہ کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ نئے عہد کو برقرار رکھنے کا مطلب ہے خدا کے قانون نئے عہد مکاشفہ کو اپنے دلوں میں نقش کرنا۔ آج نئے عہد کو برقرار رکھنے والوں کی حقیقت نیا روحانی اسرائیل 12 قبیلے 1,44,000 اور سفید پوشاک بھیڑ ہے۔ مطلب شنچنجی کے 12 قبائل۔ شنچنجی نے نئے عہد کو برقرار رکھا ہے۔ نئے عہد کے مطابق مکاشفہ کٹائی اور مہر لگا کر 12 قبیلوں کو تخلیق کیا۔ زندگی کے درخت کی 12 شاخیں بن گئیں اور ہمیشہ کی زندگی کا کھانا کھایا جو ابدی زندگی کا پھل ہے، اور زندگی کے درخت کے پتوں سے تمام قوموں کو شفا بخشی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شنچنجی نے قابو پا لیا ہے۔ اس کلام کی طرح جو ہم نے آج سنا ہے، دوسری آمد کے وقت جب نیا عہد رکھا جائے گا، جو لوگ مکاشفہ کے کلام کو مانتے ہیں وہ خدا کی بادشاہی اور کاہن اور ایک مقدس قوم بن جاتے ہیں، اور یہ عظیم نعمت حاصل کرتے ہیں۔ لہٰذا جو ایماندار حقیقی معنوں میں خدا پر ایمان رکھتے ہیں ان کو یہ جاننا چاہیے کہ نیا عہد کیا ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے۔ آدم کی طرح نہ بنو جو عہد کو توڑتا ہے، لیکن نئے عہد کو برقرار رکھو، فتح حاصل کرو اور جنت اور ابدی زندگی کو وراثت کے طور پر جنت کے لوگوں کے طور پر حاصل کرو۔ اس عالمی گاؤں کے ایمان والے خاندان، میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب آج کی گواہی کے کلام کو سمجھ سکیں گے، خدا کی بادشاہی کو تلاش کر سکیں گے، جہاں آسمان اور خدا ہے اور ایک ہو جائیں گے۔ شنچنجی وہ جگہ ہے جہاں خدا اور یسوع کی شادی ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم سب اس ابدی قوم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اگلی بار ہم انٹرمیڈیٹ سبق نمبر 6 پر غور کرنے جا رہے ہیں۔ پرانے اور نئے عہد نامہ کا وعدہ شدہ چرواہا، ایک لیکچرر جو مجھ سے زیادہ بہتر ہے، وہ آئے گا اور اس پر جو کلمات آج ہمیں کئی بار سنے گئے ہیں ان کو اپنے دلوں پر نقش کر لیں تاکہ آپ خدا کے خزانے کو اپنا لیں۔ تمام لوگ جو آج اس کلام کو سن رہے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ خدا کی مرضی کو سمجھیں اور ہم جنت میں داخل ہوں اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں۔ آخر میں خدا اور یسوع میں اور کلام میں ہم ایک ہیں، تو آئیں سب مل کر اس کا اعلان کریں، ہم خدا اور یسوع میں ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ آئیں دعا کریں۔ اے خدا باپ، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم واقعی شکر گزار ہیں کہ اس وقت پادری اور مذہب کے طلباء اور پوری دنیا کے چرچ کے ارکان سچ کے کلام شنچنجی کے آن لائن سیمینار میں آ سکے۔ اس قیمتی گواہی کو حاصل کرنے کے لیے ہم آپ کا شکریہ اور جلال پیش کرتے ہیں۔ خدا، ہم باپ کے ذریعے
پرانے اور نئے عہد نامہ کے مکاشفہ کی گواہی کو دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر استثناء کے باب 28 میں عہد کی پاسداری کرنے والوں اور نہ کرنے والوں کا نتیجہ۔ اس کلام کے تمام سننے والے نئے عہد کو برقرار رکھنے، اسے عملی جامہ پہنانے کے قابل ہو جائیں تاکہ ہم مقدس شہر نئے یروشلم میں داخل ہو سکے اور نئی روحانی اسرائیل 12 قبیلے نئے آسمان اور نئی زمین سے تعلق رکھ سکے اور نجات حاصل کر سکے۔ خدا براہ کرم ہمیں سچائی کی محبت سے بھر دے اور ہمارے صحت اور ہمارے جسموں اور ہماری روحوں میں ہماری حفاظت کر۔ ہم یہ دعا یسوع کے نام سے کرتے ہیں، آمین۔ آخر تک سننے کا شکریہ۔